الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی جو آیات مبارکہ تھی ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل تھے، سائنسی دلائل تھے۔ پھر انبیاء کی آمد کا ذکر ہوا، ہدایت کا ذکر ہوا، حضرت نوح کا ذکر ہوا۔ اب حضرت نوح کے بعد جو ہے جن اور نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آیت مبارکہ آج ہم شروع کریں نمبر 75 سے، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آیت مبارکہ ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملائہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ یعنی آیت مبارکہ میں انسان کا جو طریقہ کار ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ طریقہ کار اس وقت سے لے کے آج تک بالکل وہی ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں ملائی کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی اب اس چیز کو آپ خیال کریں کہ ہدایت آنے کے بعد بجائے اس کہ وہ سنتے انہوں نے تکبر کر کے اس کو نظر انداز کر دیا، اور تکبر کی وجہ سے وہ مجرم ہو گئے۔ اس سے یہ آپ اخذ کر لیں کہ جو تکبر کرتا ہے وہ یقیناً جرم کا بھی جرم سرزد کرتا ہے۔ یہ آدمی سمجھے کہ میں تکبر کر رہا ہوں اور میں کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں۔ تکبر اٹ سیلف ہی ایک جرم ہے، یہ وہ اللہ کے ہاں جرم ہے۔ ممکن ہے قانون میں اس کی سزا ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں جرم ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آئے ہماری طرف سے، یعنی ہمارے دعوت کا پیغام حضرت موسیٰ لے کے آئے، قالوا ان هذا لسحر مبین، وہ کہنے لگے یہ تو بھائی جادو ہے۔ بجائے اس پہ غور کرتے، اس کو سمجھتے، اس کی کاغذ کو دیکھتے کہ بھئی یہ جادو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ چمک رہا ہے، لاٹھی سانپ بن رہی ہے اور حقیقی سانپ بن رہی ہے، کوئی تخیلاتی سانپ نہیں ہے جس طرح جادو کرتے ہیں۔ پکڑا گیا تو چھوٹی ہو گئی، لمبی ہو گئی، بڑی ہو گئی، آگے چلی، دوڑی، دیکھا، خوفزدہ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو جادو ہے۔ یہ انہوں نے ایک بہانہ کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا اپنی ضد پہ اڑا رہنے کے لیے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جب حق آیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ آیا حق ہے، اچھی بات بتائی ہے، خدا کی عبادت کرو، بنی اسرائیل پہ ظلم مت کرو، معاشرے پہ ظلم مت کرو، تمام انسان برابر ہیں، انسانی مساوات کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور تم کہتے ہو کہ بھائی یہ تو جادو ہے، یہ تم لائے ہو جو خدا کی بات کرتے ہو وہ جادو ہے۔ فرمایا کہ جو جادو کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ میں کیسے جادوگر ہو سکتا ہوں؟ میں تو فلاح اور بھلائی کے لیے آیا ہوں، کیا میں بھی فلاح نہ پاؤں؟ اور یہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ جادو بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ کچھ غیر مرئی طاقتیں ان لوگوں کی سپورٹ کرتی ہیں جو اس قسم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، نظر بندی کی یا آپ کو مسمرائز کرنے کی یا کچھ کرنے کی، یا کوئی اور جنات کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک نفسیاتی کیفیت انسان کے اندر کی، ایک ایکسٹرنل کیفیت ہے جنات کے ذریعے، لیکن چونکہ ان کا مقصد شر اور فساد ہے، اصلاح نہیں ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، تو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے فرعون والوں نے ایک چلاکی کی۔ حضرت موسیٰ کی دلیل تو اتنی بڑی تھی کہ تمام دربار والے پریشان ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ چمک رہا ہے اور بہت زبردست روشنی ہے۔ برس کی مرض تو ایسے نہیں ہو سکتی، تورات میں تو اس کو، یعنی انجیل میں تو، تورات میں تو اس کو برس کی مرض کہا گیا ہے، لیکن برس کی مرض کا تو ہاتھ ویسے سفید ہوتا ہے۔
آپ خروج کے باب پڑھیں تو اس میں ذکر ہے اس کا. اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لاٹھی تھی، لکڑی تھی ان کے ہاتھ میں، سب نے دیکھا، پھر ڈالا تو چھوٹا سانپ بن گیا، پھر بڑھتا گیا بڑا سانپ بن گیا، اور سارے بھاگ کھڑے ہوئے. اب ان چیزوں سے بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور کرتے کہ ان کے پاس جو کوئی طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو ان کا پیغام ہے وہ کیسا ہے، آخر یہ جادو کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے پیغام کی طرف دیکھیں، انہوں نے ان پر الزام لگانا شروع کر دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں اپنے تکبر کی طرف نہیں جاتے، دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی حکارت شروع کر دیتے ہیں، دوسروں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الارض لكم الكبرياء في الارض وما نحن لك بمؤمنين وما نحن لكما بمؤمنين. فرمایا کہ تم کہنے لگے وہ کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہمیں جس باپ کے ماں باپ کے ہم طور طریقے پر اس کو ہمیں تلف کر دو، یعنی اس سے ہمیں ہٹا دو جس میں ہم نے ماں باپ کو یعنی یہ دیکھیں کہ رواج کو اندھی، یہ ایک اور نقطہ ہے کہ رواج پر اندھی طریقے سے، اندھے طریقے سے بلائنڈلی اس کی تقلید کرنا عقل مندی نہیں ہے. آپ رواج کو دیکھیں، آپ ان کو بدل دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں جب مسلمان افغانستان سے آئے یا عرب سے آئے، سندھ کے ذریعے آئے، تو جب وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، لوگ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اسلام کے سارے احکامات پر غور نہیں کی، بلکہ جو ان کے ماں باپ کی آباء و اجداد کی تقلید تھی اس کو بھی جاری رکھا. اور ہمارے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ غیر احترام سے پیش آنا، ان کو کمتر سمجھنا، جہیز دینا، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. تو وہ ان کو، یہ ہمارے ضروری تھا کہ ہم ان کو انالائز کرتے ایز اے مسلمان. اب یعنی جب ہم ان کی اولاد مسلمان پیدا ہوئی ہے تو ہمیں ماں باپ کے ان رواجوں کو انالائز کرنا چاہیے تھا، اسلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح ہم چلتے رہے. حالانکہ دیندار بھی ایسی بات کرتے ہیں، دین بھی ایسی بات کرتے ہیں، حالانکہ قوانین بھی بنی ہوئی ہیں. اسی طرح وہاں ستی کا قوانین، عورت جو مر جاتی ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن پبلک میں چل رہا ہے. تو یہی کہ جس پہ ہم نے ماں باپ کو پایا اس پہ لوگ ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ایزی گوئنگ، لوگ بیسیکلی فالوور ہیں، لیڈر کم ہوتے ہیں. سائیکالوجی ہے کہ جو بھیڑ چال چلتے ہیں، جیسے لوگ چل رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. اسی لیے جب لیڈر آتے ہیں تو وہ تب انقلاب آتا ہے، عوام سے انقلاب نہیں آتا، کوئی لیڈر انقلاب لاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں. انبیاء اپنے وقت کے بہت عظیم لیڈر تھے، بہت بڑے سائنسدان، بہت بڑے حکماء، بہت بڑے علماء، بہت بڑے صاحب علم و فکر و فقہ، سمجھ، حکمت والے، عقل و دانش والے ہوا کرتے تھے. وہ رسمی طور پر نہیں ہوتے تھے، رسمی ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن آپ ان کی باتوں کو، ان کے انداز کو، ان کے طریقے کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مینجمنٹ کے جو بہترین اصول ہیں وہ ان کے اندر موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے. کہنے لگے کہ تم ہمیں اپنے ماں باپ کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، یہ تمہاری سازش ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ غور کرتے ان اصولوں پر، وہ انہوں نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہا کہ ان کی بات مت سنو، ہمارے ماں باپ کے طریقے سے ہمیں ہٹا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کا طریقہ اچھا تھا. اب انہوں نے طریقے کو انالائز نہیں کیا، بلکہ ماں باپ کی جو محبت تھی اس کو بلائنڈلی استعمال کیا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. اور پھر فرمایا دوسرا یہ کہ لکم الکبریاء، تم چاہتے ہو کہ تم دونوں بڑے ہو جاؤ، یعنی تمہارا آبجیکٹو یہاں اپنی پرسنل گلوری ہے، پرسنل بینیفٹ ہے، فائنینشیل بینیفٹ ہے، یہ پرسنل گلوری ہے. کہتے ہیں اس لیے ہم آپ کی تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ تمہارا مقصد خالص نہیں ہے. حالانکہ تمام انبیاء نے کہا کہ وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے بہتری کے لیے، عامت الناس کی بہتری کے لیے، خاص طبقے کی نہیں، عامت الناس کی بہتری کے لیے اللہ کا پیغام لائے. کیونکہ اللہ کی ذات اپنی مخلوق کی بہتری کے نظام کو پسند فرماتے ہیں. پھر فرعون نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کی بات ماننا تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ بھئی اب ان کا مقابلہ کرو، جس طرح انہوں نے سانپ بنایا ہم بھی سانپ بنائیں. وقال فرعون ایتونی بکل ساحر علیم. جتنا بھی علم والے ساحر، دیکھیے ساحر علیم، یعنی سحر بھی علم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی علم ہونا چاہیے اس کے پاس، کہ ڈھونڈو ان کو جو بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کو لے آؤ تاکہ ان کا مقابلہ کریں. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. اب دیکھو انبیاء کا اخلاق اور کردار آپ دیکھیں، اور اس میں
ایک ٹیکنالوجی بھی اور ایک مینجمنٹ بھی دیکھیں. پھر تمام وہ لے آئے اپنے جادوگر، جتنے ساحر تھے، علیم تھے، سب وہ اپنے صوبے سے جو سراؤنڈنگ تھا. ظاہر عام طور پر کیپٹل میں لوگ بڑے لائق ہوتے ہیں، تمام دیہاتوں میں کم ہوتے ہیں، تو انہیں اکٹھے کر کے لے آئے. پھر موسیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی تم ڈالو. یعنی اس میں دو باتیں. ایک اخلاق ہے کہ آپ نے ان کو پریارٹی دی کہ بھائی چلو تم ڈالو. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ان کو احترام کیا کہ بھائی تم یہ نہ سمجھو کہ میں نبی ہوں تو میں کہوں گا نہیں. یعنی آپ نے دوبارہ پھر اپنے کردار سے تکبر کا رد کیا کہ تم ڈالو. دوسرا یہ مقصد تھا کہ جب یہ ڈالیں گے تو یہ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ تک جائیں گے. ظاہر ہے جتنے بھی ان کے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے سارے کارڈ کھیلنے، تو یہ سارے اپنے کارڈ کھیلیں گے، مذہب المثل ہے، تو وہ اپنے ایٹموسٹ تک جائیں گے. لہٰذا مجھے ان کی آخری حد تک پتہ چل جائے گا، اور پھر جب میری باری آئے گی تو میں بجائے اس کے وقت ضائع کروں ہر چیز کا، میں آخری جو ان کی آخری جو قوت ہے اس سے بھی آگے نکل جاؤں گا. تو یہ مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال فرمایا. اب دیکھیے اگلی آیت مبارکہ. فلما القوا، جب انہوں نے چیزیں ڈالی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، کہ تم یہ اپنا جادو لے کے آئے ہو. یہ تم نے انہوں نے ڈالا رسیاں، وہ ساری رسیاں اگلی آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو آنکھوں میں میسمرائز کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی. لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ رسیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے لگتا جیسے حرکت کر رہی ہیں. اور علامہ آلوسی نے تو اس کی ایک سینسی بات کی ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن، ایک تو انہوں نے نظر بندی کی ہو جو مسمرازم ہے یا جو ایک قسم کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. خیر انہوں نے اس کا بھی استعمال کیا. مسلم کے بارے میں بتایا علامہ بیضاوی نے کہ اس زمانے میں کیا سحر کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا پاپولر تھا، آج کل کے زمانے سے اس وقت زیادہ ایڈوانس تھا. دوسروں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیکنالوجی ایسی بنائی تھی کہ جو ان کی رسیاں تھیں ان کے اندر کوئی ایسا کیمیکل مادہ ڈالا ہوا تھا کہ جب دھوپ لگتی تھی تو وہ کیمیکل ریئیکشن سے وہ ہلنی شروع ہو جاتی تھی. یعنی سر کوئی کیمیکل پروسیس نہیں شروع ہو جاتا ہے اور موومنٹ شروع ہو جاتی ہے کیمیکل پروسیس سے. پھر ایک اور علماء نے یہ لکھا ہے جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ نیچے کی زمین تھی، انہوں نے پہلے بندوبست کر کے نیچے اس کو گرم کر رکھا تھا کہ جب اس کے اوپر ڈالیں گے تو ہماری رسیاں ہیٹ کی وجہ سے موو کرنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ اسے جادو سمجھیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس زمانے کے جو فراعنہ مصر جو ہیں ان کی ممیاں آج تک کیمیکلی پریزرو ہیں. یعنی ایسا کیمیکل لگا ہوا ہے کہ گوشت جو تھا اس میں بدبو نہیں ہے، سکڑ گیا اور ہڈیاں ابھی تک موجود ہیں، ممیاں اب تک موجود ہیں. تو یہ ان کی اس وقت جو کیمسٹری تھی، یہ جو کیمیکل تھا وہ ظاہر بڑا ایڈوانس تھا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ تمہارا جادو ہے. پھر جو آپ نے لفظ فرمایا وہ بڑا ہے کہ ان اللہ سیبدلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ یہ ایک ہیومن میٹرک ہے، ہیومن ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، محنت ہے، عمل ہے، جو بھی ہے. لیکن اللہ کا جو نظام کائنات کا ہے اس کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں. جس طرح انسان کا وجود بڑا کمزور ہے، آپ دیکھیں نا، میں اگر 6 فٹ کا ہوں، 5 فٹ کا ہوں، 8 فٹ کا ہوں، مطلب 2 من کا ہوں، 4 من کا ہوں، کوئی بندہ بھی ایسا ہے بہت چھوٹا سا ہوں، لیکن اس زمین کی وسعت میں کیا حقیقت ہے میری. یہ اگر آپ کا جمبو جہاز جا رہا ہے اوپر فضا میں، اگر آپ نے ٹریول کیا تو آپ دیکھیں گے جہاز کی آسمان کی فضا میں کیا حقیقت ہے. یہ جو آپ کا بڑا کیریئر کوئی شپ ہے جس کے اندر اوپر جہاز بھی دوڑ رہے ہیں، اس کی سمندر کی وسعت میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے انسان کی جو کوششیں ہیں وہ باقاعدہ ان کا اثر ہے، ان کا وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور حکمت دی ہے اور اس نے اس کو اپنی روح پھونکی ہے اور اس کا اب تمام علوم کے حاصل کرنے کی استعداد عطا فرمائی ہے. اور یہی انسان کا امتیاز ہے جنوں کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر، حالانکہ وہ بھی عقل والی مخلوق ہے، جنوں کو اختیار بھی ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا. یعنی آج چونکہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، لہٰذا آج حق ہی آگے آئے گا، کامیاب ہوگا، تمہاری یہ باتیں کامیاب نہیں ہوگی. یعنی اللہ کے نبی کو صداقت پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں ان میں ان کو ناکامی کی توقع نہیں ہوتی، یا وہ پیچھے مڑنے والی بات نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا دوسرا یہ کہ جو فساد کرنے والے ہیں نا، وہ جو ہے وہ کبھی اصلاح یا کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کا اصول ہے کہ انہیں مہلت ملتی رہے گی. اینڈ میں جو فساد ہے، یا جو شر ہے، یا یہ جھوٹ ہے اور یہ باطل ہے، یعنی باطل کی ایک جو تعریف ہے وہ جھوٹ ہونا ہے کہ اس کی حقیقت واقعہ کے مطابق نہیں ہوتی. فرمایا کہ وہ ایک دن بالکل اللہ تعالیٰ ان کو وہ مفسدین جو ہے ان کی اصلاح نہیں ہوگی، بالکل ہمیشہ ختم ہو جائے گے.
وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ سبحان اللہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو کلمہ حق ہے اس کو بلند فرمائے گا، ثابت فرما دے گا. اپنے حکم کو حق اور سچ جو میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اور جو میری قوت ہے وہ تم پر غالب آ جائے گی، اس کو سچ دکھا دے گا. اگرچہ مجرمین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، وہ اپنا پورے زور لگائیں گے، پورے مادی زور لگائیں گے، ساری ان کے پاس طاقت جو خدا نے ان کو دی ہے وہ لگا دیں گے، جھونک دیں گے، لیکن پھر بھی جو حق ہے، جو سچ ہے وہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام اور ظلم، مسلمان اور ظلم، مسلمان اور جھوٹ، مسلمان اور خیانت، مسلمان اور بدیانتی، مسلمان اور کسی کا حق مارنا، یہ نام اکٹھا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. اس وقت جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس کا ایمان اس وقت نکل جاتا ہے، اس وقت غیر مسلم ہو جاتا ہے. پھر بعد میں جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کچھ بات کرتا ہے تو کچھ حد تک ایمان اس میں آ جاتا ہے، برائے نام حد تک. جو رسمی ایمان ہے، جو موروثی ایمان ہے، جو علمی اور عقلی ایمان نہیں ہے، علمی اور عقلی ایمان جو ہے اس کی وجہ سے تو یہ ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ بڑا اہم ہے. تو یہ جو چیزیں بڑی اہم ہیں. ابھی سے آیت کے بعد انشاءاللہ ختم کروں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ. یعنی حضرت موسیٰ کے جو بنی اسرائیل والے تھے، اور جو حضرت موسیٰ کو پہلے، حضرت موسیٰ کا کردار بہت اچھا تھا. تمام انبیاء کا کردار اچھا ہوتا ہے. آپ نے ایک وہ قبطی اور وہ لڑ رہے تھے اپنا بنی اسرائیل والا تھا، آپ نے اس کی مدد کی، اور آپ کو مقصد مارنے کا نہیں تو بندہ مر گیا. پھر دوسرے دن جب قبطی نے آپ سے یہ سمجھا کہ آپ ہم قوم ہیں اور آپ کے اندر کوئی جنسی عنصریت یا ہم قوم ہونے کا فخر کا سبب ہے، تو آپ نے کہا نہیں تم ظالم ہو، بالکل میں نہیں کروں گا. پھر اس نے آپ کے خلاف شکایت کر دی. پھر جب اس طرح آپ گئے مدین میں تو حضرت شعیب کی بیٹیاں جب چلا رہی تھیں اور بیچاری انتظار کر رہی تھیں پانی لگانے کے لیے، تو ان کو نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ کو کہ وہ حضرت شعیب کی صاحبزادی ہیں. آپ نے بحیثیت عورت، بحیثیت کمزور اپنی ان کی مدد کی. تو یہ آپ کا مزاج مبارک تھا، عدل کا تھا، محبت کا تھا، لوگوں کی بھلائی کا تھا. اسی لیے جو قبطی تھا بندے تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ آپ کو یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں، اس نے آپ کو بتایا کہ وہ فرعون کے سرداروں میں سے، جاننے والوں میں سے تھا، کہ بھائی اپنی جان بچائیں آپ. وہ ان کے اچھے کردار کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ کی تبلیغ کے باوجود بنی اسرائیل ڈرتے تھے ان سے. سارے بنی اسرائیل مسلمان نہیں ہوئے. فرمایا کہ دیکھیں اللہ ذری من قومی علی خوف، یعنی وہ سارے ایمان نہیں لائے، ڈرے ہوئے تھے کہ ہائے ہمیں مار دیں گے. ایمان لے بھی آئے، اگرچہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل گئے. اچھا کئی قبطی بھی ایمان لے آئے تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صلاحیت اور حق کی پسندیدگی تھی. کیوں نہیں لائے؟ ان یفتنوں، کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دے گا، ان کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. فرعون جو تھا بڑا متکبر تھا، بڑا ظالم تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ہی زمین میں سب سے اونچا ہوں. لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور وہ بہت زیادہ حد سے گزرنے والا تھا. اسراف کہتے ہیں نا کسی چیز کی حد سے بڑھنے کو، تو اس لیے وہ برا ہوتا ہے کیونکہ اس میں حد کو کراس کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو وہ تکبر میں، ظلم میں، اپنے آپ کو اونچا جاننے میں سب سے بہت آگے تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. تو جو مقصد یہ ہے قرآن مجید کا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، حق کے لیے آدمی کو یقین ہونا چاہیے، انسان کے کردار میں اچھائی ہونی چاہیے. اور یقین کریں اگر آپ کو ناکامیاں بھی ہوئیں، اگر سامنا ہوا تو کوئی بات نہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے والی بات ہو، لیکن اس میں ڈٹا رہنا اور حق کی کامیابی ہمیشہ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے محبت کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے لیے آسانیاں اور بھلائیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دائرۂ حد تک محبت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے اور ہماری کوششوں کو منظور مقبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اور اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں صراط مستقیم پر رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔